یہاں پہ ہے کہ وہ محول عن المفعول، عبارت کا جو پیچھے سے ہے ربط، فالمحول والا ثلاثۃ اقسام، محول عن الفاعل اور محول عن المفعول۔ گفتگو کا سیاق و سباق یہی ہے کہ تمیز کی ہمارے پاس دو قسمیں تھیں، یا مفرد کی تمیز ہوتی ہے یا نسبت کی ہوتی ہے۔ مفرد یعنی ذات کی، ذات مبہم ہوتی ہے۔ نسبت میں کیا ہے کہ وہ فعل، ٹھیک ہے، وہ فعل کا کیا نہیں پتہ چل رہا، حدث جسے کہتے ہیں۔ اب وہ جو نسبت کی تمیز ہے وہ کنورٹ شدہ ہوتی ہے، یعنی اصل میں وہ تمیز نہیں ہوتی، اصل میں وہ چیز واضح ہوتی ہے، لیکن اسے جب کنورٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہ غیر واضح ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں وہ کیا ہوتی ہے، مضاف مضاف الیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کس سے کنورٹ ہوتی ہے، مضاف مضاف الیہ سے، یعنی جو مضاف ہوتا ہے وہ تمیز یہاں پہ واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ مضاف کو ختم کر کے ہم مضاف الیہ کو لے آتے ہیں، اور مضاف کو آخر پہ ہم تمیز کے طور پہ لے جاتے ہیں۔ تو اب اس کی جو ہے وہ صورتیں بناتے ہیں کہ یا تو وہ جو مضاف ہے وہ فاعل واقع ہو رہا ہوگا، جیسے گزشتہ درس کی مثال تھی کہ سر چمک اٹھا، سر کس سے چمک اٹھا، سفیدی سے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ اشتعل شیب الراس ہے، شیب الراس سے مضاف مضاف الیہ، تو شیب کو انہوں نے اڑا دیا اور اشتعل الراس کو کہہ دیا، پھر یہ مبہم ہو گیا تو اس کی پہ تمیز لانی پڑی، تو پھر شیبن کو کیا ہے ذکر کر دیا۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ جو مضاف ہے وہ کیا ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ ابھی اس مثال میں شیب کیا بن رہا تھا، اشتعل کا فاعل بن رہا تھا۔ دوسری میں کیا ہے کہ وہ مفعول ہوگا، تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ وہ مفعول سے محول ہے۔ تمیز جو اصل میں تھی وہ کیا تھی، مفعول واقع ہو رہی تھی، یعنی محول عن المفعول ہے۔ کون محول ہے، تمیز۔ تمیز محول ہو گئی ہے، تبدیل شدہ ہے، کس سے تبدیل شدہ ہے، مفعول سے، یعنی وہ اصل میں کیا تھی، مفعول تھی۔ جیسے فجرنا الارض عیونا، ٹھیک ہے، فجرنا کا مطلب ہم جاری کرنے کے کرتے ہیں۔ فجرنا الارض، ہم نے زمین کو جاری کیا، ابھی زمین پہ کیا جاری کیا، آگے اس کی کیا وضاحت لے کر ہے کہ عیونا، کہ ہم نے کیا چشمے جاری کیے۔ تو یہاں پہ اصل عبارت ہمارے پاس کیا تھی کہ فجرنا عیون الارض، کہ ہم نے زمین کے چشمے جاری کیے۔ عین چشموں کو کہتے ہیں، عین کی جمع کیا ہے، عیون ہے۔ تو عیون کیا واقع ہو رہا ہے یہاں پہ، فجرنا کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے، تو اسی مفعول کو ہم کیا بنا رہے ہیں، تمیز بنا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو تمیز ہے وہ مفعول سے تبدیل شدہ ہے۔ ففعل فیہ مثل ما ذکرنا، پس اس میں وہی کریں گے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ مضاف الیہ کو فاعل بنا دیں گے یا مفعول بنا دیں گے۔ یہاں پہ مضاف الیہ کو مفعول بنا دیں گے، فجرنا الارض، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کیا کرتے تھے، مضاف الیہ کو فاعل بناتے تھے، یعنی مضاف الیہ وہ مضاف کی جگہ پہ آئے گا، تو مضاف یہاں پہ چونکہ مفعول ہے تو اسی وجہ سے مضاف الیہ بھی کیا بن جاتا ہے، مفعول بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ دو صورتیں ہوں گی۔ تیسری کیا ہے کہ وہ محول عن مضاف، کہ یہ تبدیل شدہ مضاف سے تو ہوگی لیکن جو وہ مضاف ہے نا وہ غیر ہما، نہ تو وہ مضاف فاعل ہوگا اور نہ ہی وہ مضاف مفعول ہوگا، یعنی مضاف فاعل اور مفعول کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی جو یہاں پہ تمیز کے طور پہ آئی ہے، اور اس مضاف کو کیا ہم نے حذف کر دیا، اسی سے تبدیل شدہ ہے۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے، کہتے ہیں وذالک بعد افعل التفضیل، بعد افعل التفضیل المخبر به عما هو مغایر للتمییز۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے، اس افعل و تفضیل کے بعد ہوتا ہے کہ المخبر به، کہ جو افعل و تفضیل خبر واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خود افعل و تفضیل کیا ہے، اکبر، اکثر، یہ خبر واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ کس سے خبر واقع ہو رہا ہوتا ہے، ایک ایسی چیز سے خبر واقع ہو رہا ہوتا ہے کہ مغایر للتمییز، وہ تمییز کا غیر ہوتی ہے، وہ چیز تمییز نہیں ہوتی۔ یہ ساری بات مثال سے واضح ہوگی کہ زید اکثر من کا مالن، ٹھیک ہے، زید اکثر من کا مالن میں تمیز کیا واقع ہوئی ہے، زید اکثر من کا علم ہے، علم ہے، مالن نہیں، زید اکثر من کا علم، تمیز کیا واقع ہو رہی ہے یہاں پہ، علم واقع ہو رہی ہے۔ اب یہ جو علم تمیز ہے یہ مفرد کی نہیں ہے نا، یہ خود اس فعل کی ہے، اکثر کی ہے، ٹھیک ہے۔ افعل و تفضیل جو ہے جسے ہم نسبت کہتے ہیں، نسبت کی کیا تمیز ہے، زید اکثر ہے، کس چیز میں اکثر ہے، یہ واضح نہیں ہے نا کہ مال میں اکثر ہے یا علم میں اکثر ہے، تو انہوں نے علم لگا کے اس کو واضح کیا۔ اچھا، علم تمیز ہوگی نسبت کی، اور یہ علم کیا محول ہے،
تمیز محول ہے، یعنی اصل میں کیا تھی، یہ کوئی اور چیز تھی. اصل میں ہم کیا کہتے ہیں، علم زیدن اکثر من کا، ترتیب اصل میں کیا تھی، علم زیدن اکثر. تو یہاں پہ جو علم زیدن میں علم واقع ہو رہا ہے، یہ فاعل تو واقع نہیں ہو رہا اور نہ ہی مفعول واقع ہو رہا ہے، مضاف ہو رہا ہے، علم مضاف ہو رہا ہے زید کی طرف، لیکن یہ مضاف نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، بلکہ کیا ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سیدھا سیدھا یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ یا تو تمیز محول ہوگی کس سے، مبتدا سے. پہلی قسم محول عن الفاعل، دوسری محول عن المفعول، تیسری کو کیا نام دیتے ہیں اس مثال کے مطابق، محول عن المبتدا. اچھا، اب یہاں پہ وہ مصنف والی بات کو سیٹ کریں کہ ذالک بعد افعل تفضیل المخبر بھی، یہ جو عبارت تھی کہ مصنف کیا کہہ رہے تھے کہ یہ اس افعل و تفضیل کے بعد واقع ہوتی ہے جو مخبر بہی ہوتا ہے. افعل و تفضیل کیا ہوگا، مخبر بہی ہو گیا. تو اکثر یہاں پہ کیا واقع ہو رہا ہے، افعل و تفضیل، یہ خبر ہو گیا نا، مخبر بہی، جس کے لیے خبر دی جاتی ہے. تو اکثر مخبر بہی ہو گیا، کس سے خبر واقع ہو رہا ہے، یہاں پہ زید سے خبر واقع ہو رہا ہے. اور زید کس کے مغایر ہے، علم کے کیا مغایر ہے، زید اور علم کیا دو الگ چیزیں. لہٰذا اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اس افعل و تفضیل کے بعد تمیز واقع ہوتی ہے کہ جو افعل و تفضیل اس کی خبر بن رہا ہو کہ جو تمیز کر رہا ہے، یعنی خود تمیز کی خبر افعل و تفضیل نہ بن رہا ہو. ٹھیک ہے جی. اگلی مثال قرآن مجید سے ہے اور یہ محول عن غیرہما کی مثال ہے. انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اچھا، میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے اور عزت اور غلبے کے طور پہ اگر دیکھا جائے، عزت یعنی غلبے کے معنی میں آتا ہے مضبوطی، اور تعداد کے اعتبار سے تم سے زیادہ کیا ہوں، اعز ہوں، زیادہ غلبے والا. یہاں پہ تمیز کا کیا کیا ہے ہمارے پاس، ایک مالن ہمارے پاس تمیز ہے اور دوسرا کیا ہے، نفرن کیا تمیز ہے. اچھا، اور یہ ہے بھی کیا ہے، افعلو کے بعد ہے، اکثر یہ افعلو ہے اور عزو بھی کیا افعلو ہے. اور یہ افعلو کیا ہے، کس کی خبر واقع ہو رہے ہیں، انا کی خبر واقع ہو رہے ہیں. اور انا کیا ہے، اس مالن جو تمیز ہے اس کا کیا ہے، غیر ہے. اسی طریقے سے جو نفر ہے نا، اس کا بھی انا کیا ہے، غیر ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ تمیز کیا محول ہے. محول یہاں پہ کیسے ہوگی، یعنی اصل اس کی تعبیر کیا بنائیں گے، مالی اکثر. ہاں مالی، مال کو انا کی طرف مضاف نہیں کر سکتے کیونکہ انا کیا ہے، ضمیر مرفوع واقع ہوتی ہے، ضمیر مجرور نہیں ہے، تو اس کی جگہ یا ملانا پڑے گا. مالی اکثر من کا و نفری اعز من کا، یوں ہو جائے گا. تو یہ مثال بھی کس کی بن جائے گی کہ یہاں پہ بھی جو محول ہے کس سے محول ہو رہا ہے، مبتدا سے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو تیسری قسم ہے نا، محول عن مضاف غیر ما، اس کا نام یہ رکھنا درست ہے کہ محول عن المبتدا. اچھا، فإن كان الواقع بعد افعل تفضیل، اگر صورتحال یہ ہو کہ ہمارے پاس افعل و تفضیل ہو، اب یہ بحث ختم ہوگی کہ وہ کس سے محول ہے کس سے محول نہیں ہے. بس ہمیں ایسی عبارت ملی کہ اس میں افعل و تفضیل کے بعد تمیز آئی ہوئی ہے. فإن كان الواقع بعد افعل التفضیل هو عین المخبر عنہ، لیکن صورتحال کیا بنی ہے کہ افعل و تفضیل کے بعد جو تمیز واقع ہو رہی تھی وہ مخبر عنہ یعنی مبتدا کا کیا عین ہے، بعین ہی جو مبتدا ہے وہی کیا تمیز کے طور پہ بھی لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، الواقع بعد افعل التفضیل هو عین المخبر عنہ، مخبر عنہ کسے کہتے ہیں، مبتدا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر تمیز کو کیا پڑھیں گے، تمیز وہی ہے جو شروع میں آپ کی ذکر ہے مبتدا والی، اسی کو ریپیٹ کر کے دوبارہ لے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ واجب خفض پہ اضافت ہے، تو یہاں پہ جو تمیز ہے اس کو مجرور کرنا واجب ہو جائے گا مضاف بنا کے، یعنی افعل کو مضاف کر دیں گے اس کی طرف، تمیز کی طرف. مثال اس کی، مال زید اکثر مال، یہاں پہ اکثر افعل و تفضیل آیا، اس کے بعد کیا ہے، مال تمیز آئی کیونکہ اکثر ہے، اکثر کیا چیز اکثر ہے. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے مال ہے. لیکن یہ جو مال ہے اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ مال تمیز اسی کا مماثل ہے، بلکہ وہی ہے کہ جو مبتدا واقع ہو رہی ہے، مال و زید ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے جی، مجرور پڑھیں گے، تمیز کو کیا پڑھیں گے، مجرور پڑھیں گے، یعنی اکثر کو اس کی طرف مضاف کر دیں گے کیونکہ مجرور کا کوئی سبب چاہیے نا. واضح.
یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ تمییز کس کے لیے آتی ہے؟ جو چیز مبہم ہو اس کو واضح کرنے کے لیے آتی ہے۔ جب یہ جملہ بولا گیا کہ مال و زیدن اکثر ہو، اس میں کوئی وہم تھا کیا کہ زید کا مال اکثر سب سے زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں کہ جی ہمیں اکثر سمجھ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اگر مال نہ ہوتا نا، یوں ہوتا کہ زید اکثر ہو، کہ زید اکثر ہے، پھر تو آخر کا آپ کہتے ہیں مالن، یہ مال کے اعتبار سے کیا اکثر ہے؟ پھر تو اکثر واضح نہیں کیا نا آپ نے بھی اکثر کس اعتبار سے، علم کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے۔ لیکن ابھی واضح طور پہ جب مال کا ذکر ہو گیا کہ مال و زیدن اکثر ہو، تو پھر دوبارہ جو مال لے کر آئے ہیں یہ تمیز کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہاں پہ کسی قسم کا ابہام بھی نہیں ہے، اور تمیز کی تعریف کیا ہے؟ جو رفع ابہام کے لیے آتی ہے۔ تو اس کا آگے جواب دیں گے کہ بعض کا تمیز جو ہے رفع ابہام کے لیے نہیں آتی بلکہ تاکید کے لیے آتی ہے۔ تو یہاں پہ جو تمیز آئی ہے نا اکثر کے بعد مال کا ذکر کیا گیا، یہ تمیز کیا ہے؟ مؤکدہ ہے، تمیز مبینہ نہیں ہے، تمیز مبین نہیں ہے بلکہ تمیز مؤکد ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے آپ ٹینشن نہ لیں کہ یہ مثال مصنف نے کیسی دے دی، یہاں تو کوئی چیز مبہم ہی نہیں ہے کہ جس کی کیا وضاحت کی جائے۔ تو یعنی تمیز مؤکد یہاں پہ کیا رہے گی؟ وہ ہمارے پاس مجرور رہے گی، منصوب نہیں رہے گی۔ اچھا، الا ان کان افعل و تفضیل مضافا الی غیرہ، مگر یہ کہ افعل و تفضیل مضاف ہو رہا ہو الی غیرہ، الی غیر التمییز۔ ابھی افعل و تفضیل مضاف ہو رہا تھا تمییز کی طرف، تو آپ نے کیا کہہ دیا کہ تمییز کو کیا کریں؟ مجرور کریں، کیونکہ اس کے اوپر مضاف آ گیا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ افعل و تفضیل نے جو ہے وہ کہا کہ میں تمییز کی طرف مضاف نہیں ہوتا، میں کسی اور کی طرف پہلے مضاف ہو لوں۔ ٹھیک ہے، وہ کسی اور کی طرف جب مضاف ہو گیا تو آپ جب تمییز بعد میں لائیں گے تو اس کو پھر جر دینے والی کوئی چیز نہیں بچے گی نا۔ تو پھر اسی وجہ سے کیا کہا کہ فینصب، تو اس تمییز کو کیا کر دیں گے؟ منصوب کر دیں گے۔ اچھا، یہی مثال ہے، اس کو چینج کر دیتے ہیں کہ زید اکثر الناس مالن، یہاں پہ اکثر کو اکثر و مالن نہیں کہا، زید اکثر و مالن، اکثر کو مضاف نہیں کیا۔ اچھا مثال یوں رکھیں، مال و زید اکثر الناس ہے، ہاں یوں نہیں کہہ سکتے زید کا مال اکثر الناس ہے، یوں نہیں کہہ سکتے، اسی وجہ سے مال کو کیا اڑا دیا، معنی غلط بن رہا تھا نا۔ زید اکثر الناس سے، زید اکثر الناس میں اکثر کس کی طرف مضاف ہو گیا؟ ناس کی طرف مضاف ہو گیا۔ تو اس کے بعد فوراً آپ پھر کیا لے کر آئیں گے؟ تمیز جب بھی لے کر آئیں گے تو وہ منصوب ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں مثال چینج کر دی نا، مثال تو وہی پہلے والی نہیں آگی، وہی پہلے والی آئی، یعنی محول انل کیا ہے؟ یہ یہاں پہ تمیز کس سے ہے؟ محول انل مبتدا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر ان مثال آپ کیا دے رہے تھے کہ زید اکثر من کا، وہاں پہ اکثر کے بعد من کا لے کر آ رہے تھے، فاصلہ آ گیا نا درمیان میں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ وہی مثال ہی چینج ہو گئی ہے، وہی پہلے والی صورت حال آ گئی ہے، اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر افعلو جو ہے ہمارے پاس جو افعلو آ رہا ہے، اس کے بعد جو تمیز آتی ہے، اگر افعلو اور تمیز کے درمیان فاصلہ آ جائے، من کا فاصلہ آ گیا، من کا سجارہ کا، یا جو ہے وہ کسی اور مضاف الیہ کا فاصلہ آ جائے جو تمیز کا غیر ہو، پھر تو تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب بھی ہوتی ہے۔ اور اگر فاصلہ نہ آئے، ڈائریکٹ تمیز آ جائے، پھر وہاں پہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو تمیز ہے کیا یہ عین مبتدا ہے یا عین مبتدا نہیں ہے۔ اگر یہ بعین ہی مبتدا ہو تو پھر بھی اس تمیز کو کیا کر دیتے ہیں؟ منصوب نہیں کرتے، مجرور کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ عین مبتدا نہ ہو، جیسے زید اکثر، اکثر کے بعد کیا مال کو، اکثر کو اگر مضاف کرے مال کی طرف تو عین مبتدا تو نہیں ہے، تو یہاں پہ پھر اکثر کو کیا مضاف نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پہ اکثر کو ہم ایسی رکھیں گے زید اکثر، اور مال کو ہم کیا کریں گے؟ منصوب کر دیں گے، یعنی زید اکثر مالن ہم کہیں گے۔ واضح؟ ایک تو پھر سن لیجئے کہ افعلو کا کیا کردار ہے، افعلو کے بعد جو تمیز آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں بھی افعلو کے بعد جو تمیز آ رہی ہے، تو افعلو اور تمیز کے درمیان فاصلہ ہے یا فاصلہ نہیں ہے؟ فاصلہ وہ حرف جار مجرور کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے من کا والی مثال تھی۔ فاصلہ اور کیا ہو سکتا ہے جی؟ مضاف الیہ کا فاصلہ ہو سکتا ہے کہ جو تمیز کے علاوہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب فاصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد جو تمیز آئے گی تو اس نے منصوب ہی ہونا ہے، کیونکہ اس کو جار دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس سے کیا کر دیں گے؟ ہم منصوب کر دیں گے۔ اور اگر درمیان میں فاصلہ نہ ہو،
اکثر کے بعد کیا ہو تمیز ہو. اب یہاں پہ کیا بحث ہے کہ کیا اکثر کو ہم مضاف کریں اور تمیز کو مجرور کر دیں یا نہ کر دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اکثر کو مضاف کر کے تمیز کو مجرور کر سکتے ہیں. کب؟ جب تمیز کیا ہو بعین ہی مبتدا ہو. اذا کان التمییز عین المخبر عنہ. ٹھیک ہے, اس کی مثال کیا ہے؟ مال زید اکثر آخر کیا کہیں مال نہیں کہیں گے, اکثر مالن کہیں گے, کیونکہ یہاں پہ تمیز جو مال ہے یہ بعین مبتدا ہے جو مال زید شروع میں تھا. اور اگر وہ عین مبتدا نہ ہو, ٹھیک ہے, مبتدا کوئی اور ہو اور یہ کچھ اور ہو, جیسے شروع میں مال نہ ہو, مال زید نہ ہو, بلکہ محول کی وہ مثالیں ہیں. زید اکثر ہو, زید اکثر ہو, آگے کیا مال ہے, تو اب اکثر کو مضاف کر سکتے ہیں, مال کی طرف مضاف نہیں کر سکتے. یہاں پہ مضاف نہیں کر سکتے, بلکہ یہاں پہ آپ کیا پڑھیں گے؟ زید اکثر مالن پڑھیں گے. اور یہاں پہ کیا کہیں گے کہ مال جو ہے یہ تمیز محول ہے. کس سے محول ہے؟ مبتدا سے, یعنی اصل میں کیا تھا؟ مال زید اکثر تھا. اچھا یہ واضح ہو گیا. تو یہ کیا ہے محول کی کیا ہوگی؟ 3 صورتیں ہوں گی. اور آگے ایک اور بحث شروع کر رہے ہیں جو دونوں کی اکٹھی بحث کر رہے ہیں, حال اور تمیز کی. وقد یقع کل من الحال والتمیز مؤکدا, کہ حال اور تمیز میں سے ہر ایک واقعہ ہوتا ہے. کس کے لیے واقعہ ہوتا ہے؟ مؤکدا, تاکید کرنے کے لیے واقعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, غیر مبین لہیئت ولا ذات, اور یہ دونوں جو ہے وہ نہ ہی حیت کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ ہی ذات کو. حیت کو بیان کرنے والا حال ہوتا ہے اور ذات کو بیان کرنے والی تمیز ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ تمیز کا حیت اور ذات کو بیان کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو حیت اور ذات ہے وہ پہلے سے واضح ہے, اس کا ہمیں پتہ ہے. لہذا تمیز لا کے کوئی ہمارے نئے علم میں اضافہ نہیں ہو رہا, یا حال لا کے ہمیں کوئی نئی حالت کا پتہ نہیں چل رہا. تو لہذا اس کو ہم کس میں لے جائیں گے؟ تاکید میں لے کر جائیں گے. مثال ذالک فی الحال, حال میں کیا مثال ہے؟ قول تعالی, اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. یہ مثال پہلے گزری تھی کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. تعثوا کا مطلب کیا ہے؟ فساد پھیلانا. پھر دوبارہ مفسدین کیا کہا؟ در حالہ کے فساد پھیلاتے ہوئے. ہم کیا کہیں گے؟ یہ در حالہ کے کا آپ ترجمہ یہاں پہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ حال بیان ہی نہیں کر رہا نا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ در حالہ کہ تم فساد پھیلا رہے ہو. وہ فساد پھیلانے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلانا ہوتا ہے نا. تو بس یہ کیا ہو جائے گی؟ تاکید ہو جائے گی. یعنی اگر اس کو اردو ترجمہ ہم کریں تو کیا کہیں گے کہ تم زمین میں ہرگز فساد نہ پھیلاؤ. لفظ ہرگز آپ لیں, ٹھیک ہے, ضرور بات ضرور لیں, جو تاکید کو بیان کرتے ہیں کہ تم زمین میں ہرگز فساد نہ پھیلاؤ. کیوں ہو جائے گا؟ اگلی آیت کے ثم ولیتم مدبرین. ولا جو ولی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جانا. ٹھیک ہے, ثم ولیتم, پھر تم پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے, آگے پھر پیچھے ہٹ کے. تو مدبرین کیا ہے؟ در حالہ کہ تم پیٹ پھیر رہے تھے. یہ ولیتم کیا پیچھے ہٹنے کا مطلب ہی یہی ہے, پیٹ پھیر رہے. تو لہٰذا یہاں پہ ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ تم پیچھے ہٹ گئے در حالہ کہ تم پیچھے ہٹ رہے تھے یا پیٹ پھیر رہے تھے, بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ تم یقیناً پیچھے ہٹ گئے. ثم ولیتم, تم یقیناً پیچھے ہٹ گئے. تو مدبرین یہاں پہ حال واقع ہوگا, لیکن حال تاکید کے لیے ہوگا. وہ یوم ابعث, جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی, حیاً یعنی زندہ کیا جاؤں گا, اٹھایا جاؤں گا, حیاً ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ جس دن میں اٹھایا جاؤں گا در حالہ کہ زندہ حالت میں ہوں گا, کہ اٹھایا بندے کو زندہ حالت میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو حیاً کیا ہو جائے گا؟ تمبید ہو جائے گا تاکید کے لیے. فتبسم, بس وہ ہنسے, مسکرائے, ضاحکاً ہنستے ہوئے. تو تبسم بھی کیا ہے؟ ہنسنا ہوتا ہے. ضاحکاً بھی کیا ہنسنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ضاحکاً کو کیا کہتے ہیں؟ تبسم کی کیا آ جائے گی؟ تاکید آ جائے گی. قرآن کی 4 مثالیں ہوں گی. آگے شاعر کا کلام دیکھیں گی. وَتُضِيءُ فِي وَجْهِ الظَّلَامِ مُنِيرَةً كَجُمَانَةِ الْبَحْرِ يَسُلَّ نِظَامُهَا. تُضِيءُ کسے کہتے ہیں؟ اضاء یضیء, تُضِيءُ روشنی دینا, نور دینا. ٹھیک ہے, اور منیرہ کسے کہتے ہیں؟ منیرہ وہ بھی نور دینے والا, روشنی دینے والا کہتے ہیں. تُضِيءُ یعنی وہ روشنی دیتی ہے فی وجہ الظلام, ظلام کے چہرے پہ, تاریکی کے چہرے پہ. تاریکی کے چہرے پہ وہ روشنی بکھیرنے والی ہے.
پھر آگے کیا کیا منیرتن در حالہ کہ وہ روشنی بکھیرنے والی ہے، تو یہ در حالہ کی کا ترجمہ یہاں پہ نہیں بنے گا، بلکہ منیرتن کیا ہو جائے گی، حال ہوگا لیکن للتاکید ہوگا، تو ترجمہ کیا ہو جائیں گے کہ وہ یقیناً روشنی بکھیرنے والی ہے، یقیناً وہ وجہ ظلام تاریکی کے چہرے پہ روشنی بکھیرنے والی ہے، کا جمانت البحری، یہ بحری کیسے کہتے ہیں جو سمندر میں غوطے لگاتے ہیں اور موتی تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ جو باہری شخص ہوتا ہے اس کا جمانہ، اس کا موتی ہوتا ہے کہ صلی اللہ نظام ہوا کہ جس کے درمیان سے جو داغا ڈالا جاتا ہے اس کو بھی نکال دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، موتی کے اندر وہ داغا پر ہوتے تھے، تو اگر وہ داغا نکال دیا جائے تو پھر کوئی شفاف موتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر سے جو ہے وہ صلح نظام ہوا، جس کا جو نظام ہے، جس کا جو داغا ہے اس کو صلح نکال دیا گیا ہو، جیسے اس موتی کی چمک ہوتی ہے ایسے ہی وہ جو ہے چمک رہی ہے، یعنی اس کا چہرہ چمک رہا ہے جو بھی ہے۔ یہ کس کے متعلق ہے، وہ گائے کے متعلق ہے، خاتون یہ اس کی تعریف میں لکھا ہے کہ وہ اپنی گائے کی تعریف کر رہا تھا کہ میری گائے سفید ہے، رات کو ایسے چمکتی ہے جیسے یعنی موتی چمک رہا ہو، ہاں لہٰذا کسی اور طرف اپنا جائیں۔ یہ ساری مثالیں کس کی تھیں، حال کی تھیں۔ ومثال ذلك في التمييز، تمییز میں اس کی کیا مثال ہے، قول تعالی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، عدد کی تمییز ہوتی ہے نا، عدد یہاں پہ کیا ہے، 12 ہے، 12 کی تمییز کیا ہے، شہرن ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھی 12 کا ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ یہ 12 مہینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے، بھی آپ کو کیسے پتہ 12 مہینے، 12 سے مراد مہینے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں شروع میں کیا ذکر ہو رہا ہے، ان عدت الشہور، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں کیا ہے، 12 ہے، تو دوبارہ مہینے کہنے کی ضرورت ہے کیا، ٹھیک ہے، دوبارہ مہینے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، بات ختم ہوگی، مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، تو یہ مہینے دوبارہ کیوں کہا، اس سے ہم کیا کہیں گے، یہ شہرن کیا تمیز ہے لیکن مبین نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے ہے، یہ مہینوں والا سلسلہ تھا بھی سے شروع ہے، کیا نام جاؤ خلق بھی 12 مہینے کہنا، یعنی یہ کیلنڈر کی بحث سے ہیں، اللہ کے ہاں یہ 12 مہینے ہیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، یہاں پہ عدد دیکھیں جی، ایک تو شروع میں 30 لیلتن آیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30، ہم نے موسیٰ سے 30 کا وعدہ کیا، تو یہ 30 واقعا مبہم ہے، اس کے بعد جو لیلتن کا ذکر ہوا، یہ لیلتن تمیز مبین ہوگی، 30 کو کیا بیان کر رہی ہے، آگے چلتے ہیں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس 30 راتوں کو ہم نے 10 سے مکمل کر دیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي، پاس تمہارے رب کا جو میقات ہے نا، جو وعدہ ہوا تھا وقت کے اعتبار سے، وہ 40 پہ پورا ہو گیا، یعنی پہلے 30 راتوں کا ذکر ہو گیا، پھر 10 کے اضافے کا ذکر ہو گیا، آخر پھر کیا بنتا ہے کہ بس 40 پورے ہو گئے، جیسے کہیں گے کہ بس 40 پورے ہوں گے تو بعد میں جو 40 کا ہے اس کے اندر کوئی بہام رہے گا، تو 40 مراد کیا وہی راتیں ہیں جن کی بات چل رہی تھی، لہذا جو بعد والا 40 ہے، فتم میقات ربی 40، یہ 40 کیا ہے، 40 تو حمید نہیں ہوتا نا، 40 کیا ہے، مبہم نہیں ہے، 40 کیا ہے، یہ عدد مبہم نہیں ہے، عدد کیا واضح ہے، مبین ہے، جب عدد واضح ہے تو اس کو تمیز مبین کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو لیلتن آ رہی ہے 40 کے لیے، جو لیلتن آ رہی ہے یہ کس تمیز میں جاتی ہے، تمیز مؤکد میں جاتی ہے، یعنی یہ جو آیت ہے اس کے اندر 2 لیلتن آئے ہیں، 30 والا جو لیلتن ہے یہ تمیز مبین ہے، اور 40 والا جو لیلتن ہے یہ تمیز مؤکد ہے، فرق واضح ہے انشاءاللہ، کیونکہ 30 لیلتن سے پہلے کسی رات کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن 40 سے پہلے تو پوری راتوں کا ذکر ہو چکے ہیں۔ اچھا جناب ابو طالب کا قول، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، کہ میں جان چکا ہوں کہ جو دین محمد ہے وہ بریہ کے مخلوق کے ادیان میں سے سب سے بہترین ہے، دین محمد سب سے بہترین ہے، بات پوری ہے، اس میں کیا ہے، وہ خیر ہے نہیں یہاں پہ، من خیر ادیان، کہ تمام ادیان سے بہتر ہے، تو کیا چیز بہتر ہے، وہ دین کی بات ہو رہی ہے، لہذا خیر کی اگر آپ تمیز لے کر آئیں گے تو وہ تمیز مبین نہیں بنے گی، موقعہ بنے گی، تو شاید مثال کیا ہے، من خیر ادیان البریت دینن ہے، دینن یہ جو تمیز آیا ہے خیر کے لیے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، تمیز مؤکد ہے، اور یہ مثال کس کی ہے، یعنی کہ
خیر کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ ذات کی مثال نہیں ہے نا، نسبت کی ہے. اور اس کو آپ اگر سوال کرنا چاہیں کہ دین یہاں پہ کون سی تمیز ہے، تمیز محول ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں تمیز محول کس سے ہوتی ہے؟ فاعل سے، مفعول سے، مبتدا سے. یہ کس سے ہوگی؟ مبتدا سے ہوگی. یعنی اصل میں کیا تھا؟ دین محمد ہے، دین محمد خیر، یوں ہے نا، مبتدا سے ہوگی. اور یہاں پہ افل و تفصیل، خیر افل و تفصیل ہے. اس کے بعد کیا گیا؟ اضافہ، فاصلہ آ گیا نا درمیان، فاصلہ آ گیا تو اسی تمیز کیا ہو گئی ہے؟ منسوب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی بھی تطبیق ساتھ ہو جائے گی. اچھا، ومن قول شاعر، اور اسی سے شعر قول ہے. اسی سے کیا مراد؟ یعنی تمیز موقت. تمیز موقت مثالوں سے شاعر کا قول ہے کہ وَالتَّغْلِبِيُّونَ بِئْسَ الْفَحْلُ فَحْلُهُمْ فَحْلًا. فعل کیسے کہتے ہیں؟ مرد کو کہتے ہیں، شریف النسب جو مرد ہوتا ہے. کہ تغلبیون کے برے حالات ہیں کہ بئس الفحل فحلهم فعلا، کہ ان کا جو فعل ہے وہ برا ہے، یعنی ان کا جو مرد ہے وہ بھی کیا ہے؟ برا ترین مرد ہے. اچھا، یہاں پہ شاید مثال کیا ہے کہ بئس الفحل فحلهم. ٹھیک ہے، ان کا فحل برا ہے. ٹھیک ہے، تو واضح ہو گیا کہ بھئی بئسا یعنی کس کے برے ہونے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کا فحل میں برا ہے. ٹھیک ہے، ان کا فعل میں برا ہے، وہی شرافت میں یا نسبت میں برا ہے. ٹھیک ہے، تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ وہی فعل کی ہو رہی ہے. لیکن دوبارہ جب فعل لے کر آ رہے ہیں تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کی تاکید ہو جائے گا، تمیز ہو جائے گا، یعنی تاکید اس کی ہو جائے گا. اچھا، وسیبویہ رحمہ اللہ تعالی یمنع ان یقال، سیبویہ نے اس چیز کو منع کر دیا کہ آپ یوں کہیں کہ نعم الرجل رجلا زید، نعم الرجل رجلا زید. تمیز کس کو بنایا یہاں پہ؟ رجلا کو کیا ہے؟ زید تمیز بنایا نا. یعنی اوپر کیا کہتا ہے؟ نعم الفعل و فعلا، یعنی فعل کی تمیز لے کر آ رہے ہیں. فعل دوبارہ بئس الفعل و فعل برا ہے، بھی فعل برا ہے تو بات واضح ہوگی، فعل برا ہے بس ختم ہوگی. پھر دوبارہ فعلن کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ تمیز کیا ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے ہوتی ہے نا. سیبویہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ نعم الرجل جب آپ نے کہہ دیا کہ رجل اچھا ہے تو دوبارہ رجل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں بھی دوبارہ تاکید کے لیے کہہ لیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تاکید کے لیے چلیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو آپ تمیز تو نہ کہیں. ٹھیک ہے، تمیز تو ہوتی کیا ہے؟ مبین ہے نا، جو کس چیز کو واضح کرتی ہے. تو تاکید آپ بنا رہے ہیں تو وہ کیسی چیز کو واضح کرے گی؟ تو لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کہنا ممنوع ہے. ہم کہتے ہیں پھر شعر کا کیا کریں گے؟ شعر تو کیا قدیم عربی زبان کا نا، ہم نے تو نہیں بنایا. نعم الفعل فعلا، وہاں پہ نعم الفعل فعلا آ گیا. کہتے ہیں وَتَأَوَّلُ فَعْلًا فِي الْبَيْتِ، اور اس شعر میں جو فعلا آیا اس کی وہ کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے. تعویل کیا کریں گے؟ کہ أَنَّهُ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ، کہ یہ تمیز نہیں ہے بھئی، کیا ہے؟ یہ حال ہے. ٹھیک ہے، اور پھر حال کون سا ہے؟ پھر حال کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حال بھی تو کیا ہوتا ہے؟ حیت کو واضح کرتا ہے. وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حال ہے لیکن وہ کیا ہے؟ مؤکد ہے. بات ایک ہی نکل ہے، دونوں موقع ہی رہیں گے نا. تو حال کے اندر پھر یہ اعتراض کریں کہ وہ کیا حیت کو بیان کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو سیبویہ کے بھی یہی حالات ہیں. ٹھیک ہے، تمیز موقدہ کے اوپر جو ہے وہ انکار کر دیا، بھی تمیز نہ بناؤ، نعم الرجل رجلا، تمیز کیوں نہ بناؤ؟ بھی بات واضح ہے، تمیز کی ضرورت نہیں ہے. پھر کس کو بنایا؟ حال کو بنایا، اور حال کیا واضح نہیں تھا، اس کو بھی کیا بنا دیا؟ اس کو بھی تاکید بنا دی. ٹھیک ہے، یعنی یہ دو باتیں عجیب سی ہیں. مصنف کیا جواب کہتے ہیں کہ وَالشَّوَاهِدُ عَلَى جَوَازِ الْمَسْأَلَةِ كَثِيرَةٌ، کہ ہمارے پاس اس مسئلہ کے جواز کے اوپر. کون سا مسئلہ؟ کہ تمیز تاکید کے لیے آتی ہے، فقط حال تاکید کے لیے نہیں آتا، تمیز بھی تاکید کے لیے آتی ہے. اس کے اوپر شواہد ہمارے پاس جاتے ہیں. فلا حاجت الی التاویل، جب اتنے زیادہ شواہد ہوں تو ہر جگہ پہ تعویل تو نہیں چلتی نا. آپ چلیں ایک آدھے شعر میں تعویل کر لیں تو ہم جو بھی شعر لیں گے آپ اس کو تمیز موقع سے حال موقع میں کنورٹ کرتے جاؤ گے، کیونکہ آپ کے پاس حال موقع کے شواہد ہیں. تو ہم کیا کہیں بھئی یہ شواہد زیادہ جو ہیں یہ کس کے بن جائیں؟ تمیز موقع کے شواہد بن جائیں. وَدُخُولُ التَّمْيِيزِ فِي بَابِ نِعْمَ وَبِئْسَ أَكْثَرُ مِنْ دُخُولِ الْحَالِ، اور اگر آپ بات کرتے ہیں کہ حال موقع کے آپ کے پاس شواہد ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تمیز کا باب نعمہ اور بئس میں آنا یہ زیادہ ہے. کس سے زیادہ ہے؟ من دخول الحال، حال کے داخل ہونے سے. یعنی حال کے موقع ہونے کے تو آپ کے پاس شواہد تھوڑے ہوں گے جس کو سیبویہ مان رہا ہے، اور تمیز کے شواہد جو ہمارے پاس زیادہ ہیں اس کو سیبویہ کیا ہے؟ تعویل کرتا جا رہا ہے ہر جگہ پہ.
ہاں ظاہری طور پر تمیز ہونی چاہیے بغیر تعویل کے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔